وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين بعد ذکر ثنا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد قابل سب احترام بزرگوں دوستوں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے جتنی دیر بولنے کی توفیق عطا فرمائے میری زبان سے کلمہ حق جاری نصیب فرمائے آمین۔ سننے سنانے کے بعد اللہ مجھے اور آپ کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ نمل 19واں پارہ آیت نمبر 18 چند کلمات طیبات تلاوت کیے، اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کی کچہری لگی ہے، آپ بیٹھے ہیں، کابینہ اور شورا بیٹھی ہے، یہ وہ نبی ہیں جنہیں اللہ نے نبی بھی بنایا اور ساتھ ساتھ بادشاہی بھی عطا فرمائی، اور انسانوں پہ، جنوں پہ، پرندوں اور جانوروں پہ بھی اللہ نے اختیار دیا۔ مگر سادہ کہوں تو نبی ہوتا ہی وہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز پہ جس کا اختیار ہوتا ہے۔ لوگ ہم سے جھگڑتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں نبی کو یہ، ولی کو یہ، ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم کسی کو کچھ دیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم تو صرف اتنا کہتے ہیں کہ اللہ نے انہیں سب کچھ دیا ہے اور یہی امتی ہونے کا حق ہے، کیونکہ نبی کو ماننے کا کہا گیا، نبی کو اپنے عقل کے ترازو پہ تولنے کا نہیں کہا گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف فرما ہے، حاضری لگی تو بیچ میں نا ایک پرندہ حاضر نہیں تھا، فرمایا جب آئے نا اسے میرے پاس پرندہ آیا نا جب نال علیہ السلام تیری پیشی لگ چکی ہے، انکوائری بھی تیری لگ گئی ہے، حاضر خدمت ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہاں تھا؟ کہا حضور آپ جو سزا دیں نا مجھے منظور ہے، لیکن ایک میری عرضی سن لیں، بادشاہی آپ کی بھی لاجواب ہے، کمال ہے، لیکن میں نا اج بادشاہی دیکھا ہوں۔ فرمایا وہ کون تھی؟ عورت ہے، نام ملکہ بلقیس ہے، وہ جس تخت پہ بیٹھتی ہے وہ سونے کا، جواہرات کا، یاقوت کا بنا ہوا ہے، 40 گز چوڑا، 80 گز لمبا،
اہل حدیثوں کے بہت مانے جانے اہل علم ایک مولانا ثناء اللہ امرتسری کہتے ہیں کہ 3 گز اس کے پاوے زمین کے اندر تھے. پرندہ کہتا حضور میں نہ آج ویکھ آیا ہوں 1,00,000 جرنیل ہے اور اس کے نیچے کئی 100 فوج موجود ہے. حضرت سلمان علیہ السلام نے خط لکھا، کل لے جاؤ، اسی کو دیا. خط میں لکھا گیا تھا کہ ملکہ بلقیس تو بھی ملکہ ہے، میں بھی بادشاہ ہوں. ایک بادشاہ کی خواہش ہوتی ہے کہ میں دوسرے بادشاہ کی سلطنت کو چھین لوں. یاد رکھنا تو ملکہ ہے، خالی بادشاہ ہے، میں بادشاہ بھی ہوں. اور تجھ میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ اللہ نے مجھے بادشاہی بھی دی ہے، ساتھ نبوت کا تاج بھی پہنایا ہے. دھیان رکھنا. خط پہنچا، ملکہ بلقیس نے پڑھا، اس نے اپنی کابینہ اپنی شورا کو بلایا، کہا اگر نبی ہو تو پھر ملنا چاہیے. کیسے ملیں؟ کہا جی وہ تو نبی ہیں، ملنا تو آپ کو پڑے گا، آپ کو جاننا پڑے گا. جی جائیں کیسے؟ کہا جی جانا کیا ہے؟ کسی نے کہا جی پروٹوکول کے ساتھ جائیں، بڑے روک دبدبے کے ساتھ جائیں. کسی نے کہا جی سادگی سے جائیں. آخر طے یہ پایا کہ اگر ہم وہاں جاتے ہیں نعوذ باللہ وہ سچے نبی نہ ہوئے تو طے یہ پایا کہ چند جرنیل لے کے جائیں. ہم نے تو کیونکہ نبوت کے تابعداری میں جانا ہے، اگر سچے ہوئے تو تابعداری کریں گے، اگر ایسا نہ ہوا تو اپنا وقار اور دبدبہ تو رہے گا. قافلہ چلا، چلتے چلتے حضرت سلمان علیہ السلام کے شہر کے اندر داخل ہو گئے. شہر کے اندر داخل ہو گئے. حضرت سلمان علیہ السلام نے سوچا کہ اگر ملکہ تکبر کی وجہ سے میرے دربار میں حاضر ہوئی تو بیڑا غرق ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کو یہ ادا پسند ہی نہیں کہ کوئی بھی اس کے نبی کے در پہ آئے تو تکبر سے آئے. یہ منظور ہی نہیں ہے اور اسے پسند اور قبول ہی نہیں ہے. او بچو آرام سے بیٹھو. سوچا اب کیا کریں، اس کا تکبر ختم کیسے ہو. وہ آئے تو اسے دیکھ کر ہی پتہ چل جائے یہ اللہ کا سچا رسول ہے. آپ نے فرمایا او میرے دربار والوں، کون تخت لائے گا جس تخت پہ ملکہ بلقیس بیٹھ کر اپنی سلطنت کے امور اور کام کو چلاتی. اب وہ ہے کہاں؟ یمن کے کنارے پہ، اور حضرت سلمان علیہ السلام ہیں شام کے اندر، سینکڑوں فاصلہ ہے. اور پھر باہر اوپن بھی نہیں پڑا ہوا. یہ جس طرح حال ہے، سامنے دروازہ ہے، اندر تخت پڑا ہوا ہے، باہر دروازہ بند ہے، پہرے دار کھڑے ہیں. پھر آگے دوسرا حال، وہ بھی دروازہ بند، پہرے دار کھڑے. پھر تیسرا، 7 کوٹھڑیوں کے اندر پڑا ہوا ہے، ہر دروازہ بھی بند ہے، دروازے پہ پہرے دار بھی موجود ہیں. ایک جن کھڑا ہوا، قال عفریت من الجن، بہت بڑا، اتنا بڑا نہیں. جنات کے جو جسامت اور قدامت ہے وہ صرف اتنی ساری ہوتی ہے. ہمیں ویسے ڈرایا گیا، ہو اس کے پاس جنات، ہو اس کے پاس عمل، وہ مر گیا، لٹ جاؤ گے، اجڑ جاؤ گے. نہیں،
اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، جن کی کیا ضرورت ہے، جن کو تو اللہ نے آپ کے تابع بنایا ہے۔ جنات صرف اس شخص یا اس عورت پہ حاوی ہوتے ہیں جو بزدل ہوتا ہے، بزدلوں پہ وار کرتا ہے، وہ موضوع نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، جن کھڑا ہوا سرکار حکم کرو میں لے آؤں، فرمایا لے آ، لیکن کتنی دیر لگاؤ گے؟ جی جب آپ کی مجلس برخاست ہوگی وہ میں تخت لے آؤں گا۔ فرمایا تم بیٹھ جاؤ، تمہارے پاس کا کام نہیں۔ وہ جب ملکہ بلقیس یہاں میرے دربار میں آئے تو پہلے تخت یہاں موجود ہو، تاکہ وہ آئے وہ اپنی زبان سے کچھ اور نہ بولے، دیکھ کر ہی پتہ چل جائے کہ سچا رسول ہے۔ میں تو اسے بچا رہا ہوں کہ کہیں تکبر کی وجہ سے دربار نبوت میں آنے سے اس کا بیڑا غرق نہ ہو جائے کہ نبی کے دربار میں یوں نہیں آتے۔ 70 سال کا بابا، کتنا 70 سال کا بابا کھڑا ہوا، اللہ اکبر۔ میرا خیال ہے کہ جنات نے بھی ایک دوسرے کو کونیاں ماری ہوں گی۔ بابا جی کو لوگ کھڑیاں نہیں ہونا ہوں تو نہ کام کی کرنا، کو مشورہ ہی دینا ہونا۔ بڈھا بندہ مشورہ ہی دے سکتا، کام تے ہو نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ بڑے بابے وہ خوش نصیب نے جڑی بڑھاپے دے اندر یا ہاتھ وچ قرآن ہے یا تسبیح ہے، بڑے خوش نصیب نے۔ نہیں تو میں جڑے بابے ویکھے نا وہ تاش ہی کھیڑتے ویکھے۔ 100 چو 10 بابے نے جڑے نماز روزہ یا تسبیح پڑھتے ہیں، 90% بابے تسی بے شک پھر کے ویکھ لو جڑے باہر نے اور دھندے لگے نے، جڑے گھر نے انہاں دے ہاتھ ریموٹ ہے۔ حالانکہ عمر ایسی کہ تسبیح ہوندی، کچھ جڑے گناہ ہو گئے نے انہاں دی معافی منگی جاندی، کچھ مدینے دے تاجدار تے درود پڑھیا ہوندا تاکہ کل میدان حشر دے اندر جدو چہرہ مصطفیٰ سامنے آئے نا تے اور تے چلو گناہ تے ہر انسان کرتا ہے نا، شرمندگی دے باوجود بھی اے تے ہوندا نا سونیا میں تیری ذات تے درود تے پڑھنا رہا نا۔ اللہ یا رسول اس واسطے ہوں بابے ناراض نہ ہوئے ہو۔ میں پہلے یہ کی کہ تسی کچھ نصیب ہو کہ جنہاں نماز روزہ مل جاندہ ہے، کچھ اللہ توبہ ہو جاندی ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح سلامت اور اپنی بندگی پہ قائم رکھے۔ 70 سال دا بابا کھلوتا ہے تے سارے ہن ویکھن لگے نے کہ ایک ہی کرے گا۔ اس بابے دا نام ہے آصف، کی نام ہے؟ باپ دا نام ہے برخیہ، آصف بن برخیہ۔ حضرت سلمان علیہ السلام دا پرسنل سیکٹری ہے، کاتب ہے، عرف عام دے اندر جنوں اسی منشی آنے ہیں، لیکن ادب دا تقاضا یہ ہے کہ وہ کاتب سن، صحابی سن، آپ جو فرماندے سن وہ لکھ دے سن۔ قرآن کو پوچھیا ہے کہ جناب انہاں کول کی پاور سی؟ پتہ نا آج مشہور زمانہ ایک مولانا صاحب ہیں، بعض اوقات ٹی وی پہ بھی آ کے ایک لیکچر چاڑتے ہیں، نبی کچھ نہیں کر سکتا، ولی کچھ نہیں کر سکتا، دیکھیں قرآن میں لکھا ہے، اللہ کہہ رہا ہے مچھر کا پر ٹوٹ جائے، مکھی کی دم کٹ جائے، تم اسے جوڑ نہیں سکتے۔ میں نے کہا مولانا صاحب یہ بھی تو بتا دیتے نا، یہ چیلنج اللہ نے کن کو کیا ہے؟ نبیوں کو، ولیوں کو،
یا کافروں کو کیا ہے؟ جو آیات اللہ نے کافروں کو چیلنج کیا تھا، ان ظالموں نے وہی آیات اٹھا کر نبیوں پہ ڈال دی اور ولیوں پہ ڈال دی۔ اللہ نے اگر اختیار نہ دیا ہوتا، مولانا صاحب سورج ڈوب چکا تھا، محمد رسول اللہ نے اسے دوبارہ پہاڑیوں پہ ڈال دیا، پھر تم ہی کہتے ہو کہ حبیب یمنی آیا، اس نے مطالبہ کیا، آپ نے یوں اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو چکا تھا، پھر کہا جوڑا جائے۔ جو نبی چاند توڑ سکتا ہے، جوڑ سکتا ہے، سورج کو موڑ سکتا ہے، کیا اس سے اور بھی کوئی اختیار مانگنا چاہتے ہو؟ نادانی کی حد ہے۔ جو چیلنج رب نے کافروں کو کیا، مشرکوں کو کیا کہ تم میرے مقابلے میں آؤ تو صحیح نا، کچھ کر کے دکھاؤ، لیکن ان ظالموں نے وہ ساری چیزیں اٹھا کر نبیوں کا، ولیوں کا، اختیارات کا، تصرفات کا انکار کر ڈالا۔ حضرت سلمان علیہ السلام کا امتی آصف بن برقیہ نبی نہیں، ولی ہے۔ کون ہے؟ ولی ہے۔ قرآن کو جو پوچھے نا کہ ان کو پاور کی ہے کہ قرآن نے کیا، قال الذی عندہ علم من الکتاب، ان کو ساری کتاب دا علم نہیں، علم من الکتاب، کتاب دا تھوڑا علم ہے۔ ہن کھڑے ہو کے عرض کر دیں سرکار حکم کرو میں لے آواں، فرمایا لے آؤ، لیکن بابا جی یہ تے دسو نا دیر کتنی لاؤ گے؟ میرے حال توجہ رکھ لیجیے، اے اکھ کھلی ہے، اکھ کھلی ہے، اے اکھ بند تے کھلن دے 3 مرحلے ہیں۔ اکھ اے کھلی ہے، یہ پہلا مرحلہ، اے دوجا مرحلہ، اے تیجا مرحلہ۔ یہ ہن بند کرن جے تے کھولن جے کتنی دیر لگ رہی ہے؟ قرآن بابا جی کتنی دیر لاؤ گے؟ بابا جی کھڑے ہو کے اپنے سرکار آنا آتی سرکار تہاڈی اکھ کھلی ہے، تسی پلک چمکو گے، پلک چمک کے دیکھو گے میں بھی موجود ہوواں گا تے تخت بھی موجود ہوئے گا۔ مولانا صاحب ہن قرآن دا ترجمہ تسی سن سکھا دیو۔ حضرت سلمان علیہ السلام کا امتی پرسنل سیکرٹری کی عرض کر رہے ہیں، سرکار آنا آتی تاکا، میں لاؤں گا، لے آؤں گا، یہ نہیں فرمایا میں منگواؤں گا۔ آپ نے وہ شہر دیکھا نہیں، فاصلے کا تعین کیا نہیں۔ یہ ولی کی طاقت کا عرض کر رہا ہوں قرآن سے۔ اب سینکڑوں میل آپ شام میں وہ تخت ملکہ بلقیس کا یمن کے کنارے پہ اور کچہری لگی ہے، ملکہ بلقیس شہر کے اندر داخل ہو چکی ہے، کہا حضور حکم کریں، پلک جھپکیں گے وہ لاؤں گا۔ جو میں سمجھا ہوں قرآن کی روح سے کہ حضرت آصف بن برقیہ بیک وقت حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار میں موجود بھی تھے اور وہاں بھی موجود تھے۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، آقا کی عزت کا عالم کیا ہوگا؟ یہ ولی ہے، امتی ہے، یہ خون رسول نہیں ہے، اولاد رسول نہیں ہے، ساری کتاب دا علم بھی نہیں۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے حکم فرمایا جاؤ بابا جی، ابھی تک قبل ان یرتد الیک طرفک،
پلک چمکیا تے تخت بھی موجود ہے تے غلام بھی موجود ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ اختیار بھی دیتا ہے اور طاقت بھی دیتا ہے. لوگ ہم سے ناراض ہوتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں ان کو یہ، او بابا ہماری کیا مجال ہے، ہم تو کہتے ہیں اللہ نے دیا ہے. اب اللہ جس کو چاہے جو چاہے وہ عطا کر سکتا ہے. پابندی لگا دے کہ مالک کچھ نہیں دے سکتا، نعوذ باللہ، تو مالک جس کو چاہے جتنا چاہے جب چاہے وہ عطا کر سکتا ہے. اس ماہ مقدس میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا. آپ غوث پاک جس کو آپ کہتے ہیں نا بڑی 11ویں شریف، وہ اس ماہ مقدس میں. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد کی طرف سے حضرت حسین کے ساتھ جا کے سلسلہ نسب، اور ماں کی طرف سے سلسلہ حضرت حسین سے، ننکیال بھی اور ددیال بھی دونوں طرف سے. اسی لیے آپ کو کہا جاتا ہے آپ وہ سید ہیں جو حسنی بھی ہیں حسینی بھی ہیں. اور سادات کا احترام ضروری ہے، سادات کا احترام ضروری ہے. وجہ ہماری نماز ہی مکمل نہیں ہوتی، ہم نماز میں کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی. اب یہ نہیں کہا تھا کہ یہ اس وقت کے سادات پہ درود پڑھنا اب کوئی نہیں. ہاں جو قسطوں پہ سید بنا ہو نا اس کے لیے نہیں. پتہ نا آج مارکیٹ میں ہر چیز اویلیبل ہے. 6 مہینے شاہ جی 7ویں مہینے سید بادشاہ. نہیں، سادات ہو سید ہو تو پھر وہ سچا بھی ہوتا ہے سچا بھی ہوتا ہے اور وہ سخی بھی ہوتا ہے. تو اس لیے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی اور حسینی سید ہیں، اور خون رسول بھی ہیں اولاد رسول بھی ہیں. آپ کے والد گرامی اتنے نیک متقی پرہیزگار، ان کا نام ابو صالح رحمہ اللہ تعالی. پاکی، صداقت اور امانت کا یہ عالم ہے کہ آپ جا رہے ہیں راستے میں نہر کے کنارے تو ایک سیب تیرتا ہوا آیا، مشہور زمانہ واقعہ. وہ سیب آپ نے اٹھایا کھا لیا، پھر خیال آیا یار پتہ نہیں کس کا گرا ہے، بلا اجازت کھا لیا ہے، بلا اجازت. آج اگر میں اس منصب پہ بیٹھ کے اس ہستی کا ذکر کر رہا ہوں نا تو اس نے اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ رکھا ہے. تو جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پہ عمل کرتا ہے نا پھر دنیا یاد رکھتی ہے، پھر رب ان کے تذکرے لوگوں کی زبانوں پہ ڈال دیتا ہے. یہ اعمال کی برکت ہے. اب ہوا کیا، جہاں سے آ رہا تھا وہاں واپس چل دیے. راستے میں شاخیں جھکی ہوئی نظر آئیں، باغ نظر آیا، اندر گئے. جب اندر گئے تو وہاں بھی ایک سید تھے جن کا باغ تھا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی وہ آپ کا سیب گرا جا رہا تھا، میں نے کھا لیا تو اس کے لیے میں معافی مانگنے آیا ہوں. جب سید زادے نے ایک سید کو دیکھا نا، کہا کمال ہے، نوجوان ہے، خوبصورت ہے اور اتنی صداقت کہ مجھے خبر نہیں، لہذا بات کا تو پکا لگتا ہے، کردار اس کا چیک کر لیتے ہیں. کہا جی ایسے معافی نہیں ملے گی. کہا جی کیسے ملے گی؟ کہا میرے باغ کی رکھوالی کرو، میرے باغ کی. حضور غوث پاک کے والد گرامی حضرت ابو صالح رحمہ اللہ اب باغ کی رکھوالی کرنے لگے. باغ کی رکھوالی کرتے ہوئے ایک دن باغ کے مالک نے کہا جی آپ پھل توڑ کے لائے نا. پھل توڑ کر لائے، دیے. ان کا ذائقہ اچھا نہیں تھا.
کہا دوسرے سے توڑ کے لاؤ۔ کہا تمہیں اتنا عرصہ ہو گیا، تمہیں اتنا پتہ نہیں چلا کہ کس پھل کا ذائقہ صحیح ہے؟ کہا جناب اتنا عرصہ بیت گیا ہے، میں نے کسی پھل کو توڑ کے منہ میں نہیں ڈالا، میں نے تو جو پہلے ڈالا ہے اس کی معافی چاہتا ہوں۔ تسی نویں دا ذائقہ میرے کھاتے پاندے ہو، جو پہلے کھایا ہے اس کی معافی چاہتا ہوں۔ یہ ہے صداقت۔ جب دیکھا نا کہ زبان بھی قرآن جاری ہے، عمل بھی پاکیزہ ہے، نگاہیں بھی چکی ہیں، کردار بھی چیک کر لیا، قول اقرار بھی چیک کر لیا، تو کہا جی اب معافی پوری؟ کہا جی نہیں، اب ایک اور شرط ہے۔ کہا جی کیا شرط ہے؟ کہا میری بیٹی ہے جو ہاتھوں سے بھی معذور، آنکھوں سے بھی معذور، زبان سے بھی معذور، ٹانگوں سے بھی معذور، اس سے اگر نکاح کرو گے تو تمہارا سیب معاف کر دوں گا۔ کہا جی مجھے منظور ہے، مجھے میں اپنی نئی نسل نوجوانوں سے یہ درخواست کروں گا کہ ماں باپ سے مطالبے کرنے والوں ذرا پیچھے اپنے اکابرین کو بھی دیکھیں، اور ماں باپ سے درخواست کروں گا کہ اگر بچیاں ہیں تو انہیں اس طرز پہ لائیں جو میرے نبی نے فاطمہ الزہرا کا کیا ہے، اگر بیٹے ہیں تو ان کو اس طرز پہ لاؤ جس پہ میرے کریم آقا نے حسن و حسین کو لایا۔ یہ طریقہ تو ہمارے لیے تھا نا، آج ہم نے سمجھا ہے یہ انڈیا والے اپنا لیں، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ حسن و حسین کا کردار ہم اپنائیں؟ نہیں، ہم اپنے بالوں کا سٹائل رکھیں گے تو کسی کرکٹ کے پہ رکھیں گے یا جو سپر سٹار ہوگا اس پہ رکھیں گے، ہم حضرت حسن حسین کے طرز پہ کیوں رکھیں؟ اور ہماری بچیاں ہم پردہ کیوں کریں؟ یہ پردہ مولویوں نے پردہ کر کے پردہ ڈال دیا ہماری عقل پہ، ہم کیوں کریں؟ ہماری شادی کا جوڑا یہ نہیں ہوگا، وہ ہوگا جو کسی انڈین فلم اداکار نے پہننا ہے ہم وہ پہنیں گے۔ مومنوں کی ماں سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میرے باپ نے جوڑا بنوا کے دیا تھا جو صرف 5 درہم کا تھا، فرق کیا تھا کہ اس پہ کچھ پھول بنے ہوئے تھے۔ مدینے میں جس کی شادی ہوتی تھی وہ ماں شام کو آ جاتی تھی، عائشہ ذرا وہ جوڑا دو نا، سو وہ میرے بیٹی کی رخصتی ہے، جب رخصتی ہوگی تو میں آپ کی خدمت میں دوبارہ عرض کر دوں گی۔ آج ہمارا کیا عشر ہے؟ یہ سارے معاملات کس نے بگاڑے ہوئے؟ ہم نے خود بگاڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہمارے حالات یہ نہ ہم کرتے نا تو اللہ جانے سب کی بچیوں کی، آج اللہ کرے سب کی عزت سلامت رہے، یہ معاملات نہ ہوتے، بچیاں بھی بیاہ جاتی ہیں، بچے بھی بیاہ جاتے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ طریقہ رسول چھوڑ دیا اور غیروں کے طریقوں کو اپنانا شروع کر دیا۔ جب اس طریقے کو اپنانا شروع کر دیا تو پھر ہم ناک کے معاملے پہ آ جائے، اب ناک کٹ جاتی ہے نا جی، ہم کیا کریں؟ نیچے بیٹھ کے کھانا کھائیں تو لوگ کہیں گے یہ پینڈو ہیں، انہیں تمیز ہی کو نہیں کھانے کی۔ اللہ اکبر۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شفا شریف کے اندر لکھتے ہیں جس شخص نے یہ کہا نا، اگر کوئی بندہ ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے، ٹھیک ہے، اگر کسی نے کہا یہ بد تہذیبی ہے تو فرمایا وہ بندہ کافر ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے میرے نبی کے طریقے کو جھوٹا کہا ہے۔ آج دن دناتے ہوئے لوگ اتنے دیدہ دلیری کے ساتھ میرے نبی کی سنت کو چھوڑتے جا رہے ہیں، اور دلائل بیہودہ کمزور۔ اب وہ میں بات چھیڑنا نہیں چاہتا، میرے پاک نبی نے فرمایا جس زمانے میں لوگ میری سنت کو چھوڑیں گے، اس زمانے میں جس میرے امتی نے
میری سنت کو زندہ کیا، میں محمد اعلان کر رہا ہوں، میرا رب اسے 100 شہیدوں کا اجر عطا فرمائے۔ آج ہم ٹوپی نہیں پہنتے، ہمارے بال خراب ہوتے ہیں۔ ہم ٹوپی نہیں پہنتے جی یہ پلاسٹک کی بنی ہوئی ہے، یہ گندے مٹیریل کی بنی ہوئی ہے، حالانکہ اتنا سینس نہیں ہے کہ یہ مٹیریل گندا ہی صحیح، لیکن جب آگ سے گزر کے جاتا ہے تو واش ہو جاتا ہے، پاکیزگی کی ذمہ داری ہو جاتی ہے، لیکن نہیں۔ تو سنت تو یہ ہے، اپنی جیب میں ٹوپی ڈالو، اللہ تعالیٰ عمل فرمائے۔ بات کو کمپلیٹ کر رہا ہوں۔ حضرت ابو صالح رحمہ اللہ تعالیٰ کہا جی حضور مجھے منظور ہے، شادی ہوئی، نکاح ہوا، جب نکاح ہوا اپنے کمرے میں گئے، جب دیکھا تو وہاں حسین و جمیل سیدزادی موجود ہیں، نا فاطمہ ہیں۔ آج میں آپ سے مدبانہ عرض کروں گا، جب بھی اپنے بچوں کے نام رکھیں تو اسلامی رکھیں۔ کیا کریں؟ یار ہم نے اپنے نبی سے وفا کرنی ہے، کافروں نے نہیں۔ یہ سارے مسائل کیوں ہیں کہ ہم نے اپنے نبی سے محبت اور وفا چھوڑ دی ہے، جس کی وجہ سے لوگ دیدہ دلیری کے ساتھ یہ کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں۔ کیوں دیکھیں؟ ہمارے نبی نے جو کیا، جو بتایا، جس کا حکم کیا، وہ سارا سچ ہے۔ ہمیں تمہاری گارنٹی کی ضرورت نہیں کہ آپ ہمیں بتائیں گے کہ یہ طریقہ ہے۔ الحمدللہ ہم نے وہ پڑھا ہے جو رسول کا طریقہ ہے۔ حضرت ابو صالح دوڑ کر باہر آئے، باہر سسر بھی تھے اور وہ باغ کے مالک بھی تھے۔ کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا آپ نے جو شرطیں رکھی تھیں اس میں تو کوئی ایک بھی نہیں ہے، وہ تو صحیح سلامت ہے۔ اب آخری جملے ہیں، میں توجہ چاہوں گا۔ اب اس بیٹی کا باپ کیا کہتا ہے؟ بیٹا میں نے آنکھوں سے معذور اس لیے کہا ہے کہ اس نے زندگی بھر اپنی حویلی سے باہر نکل کے کسی غیر مارا مرد کو دیکھا ہی نہیں ہے، ہاتھوں سے معذور ہے، کس کو چھوا ہی نہیں ہے، اور ٹانگوں سے اس لیے معذور کہا کہ گھر کی دہلیز سے کبھی باہر نکلی ہی نہیں ہے۔ تو جس کا باپ اتنا صالح ہو، جس کی ماں اتنی صالح ہو، تو پھر غوث پاک پیدا ہوتے ہیں۔ خالی دعاؤں سے نہیں کہ یا اللہ نیک پتر ہوئے تو نیک بچی ہوئے، کچھ ماں باپ نو بھی نیک کردار اپنانا پڑتا ہے، وہ طریقہ اپنانا پڑتا ہے جو طریقہ میرے نبی کا ہے۔ تو جب ساری دعائیں مانگتے ہو نا، وہیں پہ دعا یہ بھی مانگا کرو کہ یا اللہ مجھے بھی توفیق دینا، میں ایسا بن جاؤں کہ تجھے پسند آ جاؤں۔ زندگی بڑی تھوڑی ہے، ہمارے دل بھرے ہوئے ہیں بغض سے، حسد سے، کینے سے، غرور سے، تکبر سے۔ میں اب یہ میرے موضوع کے ساتھ نہیں ہے، میں الگ عرض کر رہا ہوں، کیوں نہ جانے اگلا جمعہ آئے تجھے نصیب ہو یا مجھے نصیب ہو، کوئی گارنٹی ہے؟ میرے پاک نبی نے فرمایا جس کے دل میں بغض، حسد، کینہ، تکبر، غرور رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا نا، جنت تو بڑی دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ میں امید کرتا ہوں آپ اپنے دل خالی کر کے جائیں گے، سب کو معاف کر کے جائیں گے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زمین پہ بیٹھنے والا جب اپنی زبان سے یہ الفاظ کہتا ہے نا مالک میں نے سب کو معاف کر دیا، تو عرش پہ میرا مالک کہتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔